بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 4 چیزوں کو ناپسند مت کرو کیونکہ یہ 4 فائدوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے بہنے والے پانی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ اندھے فن کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ زکام کو ناپسند نہ کرو کیونکہ زکام جذام یعنی کوڑ کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کانسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ کانسی فالج کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ پھوڑے پھنسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ برس کی رگیں کاٹ دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ بیماریاں مضر مگر بندے کو اندھا ہونے، فالج و کوڑ اور برس کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح طبی لحاظ سے خارج تکلیف دہ تو ہیں مگر مفید بھی ہیں۔ اسی طرح بے شمار علماء و فقہا کے ایسے واقعات ہیں، کسی کو قید کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو جلا وطن کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو سزا دی تو اس کا اثر عوام پر یوں پڑا کہ عوام جاگ گئی۔ لہٰذا کسی مصیبت و بیماری کا سامنا صبر سے کرے اور شکر سے رخصت کرے۔ ناظرین، آج کل ہر کھانے اور چیز میں ملاوٹ کا ہونا ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ مختلف اشیاء میں ملاوٹ پکڑنے کے بہت ہی آسان طریقے۔ چائے پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور اگر پانی کا رنگ براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ ثابت دار چینی کی ڈنڈیوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر توڑیں۔ اگر آپ کے ہاتھ رنگ دار ہو جائے تو یہ ڈنڈیاں ملاوٹ زدہ ہیں۔ ثابت ہلدی، یہ مت سمجھے کہ آپ ہلدی کی جڑیں استعمال کر کے خالص ہلدی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ملاوٹ زدہ ہو سکتی ہیں۔ ہلدی کی جڑوں کو کاغذ پر رکھیں اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ اگر کاغذ پیلا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہلدی کی جڑیں جعلی ہیں۔ کچھ لوگ سیب کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر فالش کرتے ہیں۔ اگر سیب کے کاٹنے کے دوران اس کے اوپر سے سفید چیز اترے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر پروبکس لگایا گیا ہے۔ ثابت کالی مرچ، اگر ثابت کالی مرچ چمکدار ہو اور اس میں سے کیروسین آئل کی بدبو آ رہی ہو تو یہ ملاوٹ زدہ ہے۔ زیرہ، اگر آپ زیرے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پیس یا رگڑیں اور آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ ناریل کا تیل، اس تیل کو فریج میں رکھیں۔ جو چیز جم جائے گی وہ ناریل کا تیل ہے اور جو مایع رہ جائے گا وہ ملاوٹی اجزاء ہیں۔ شہد، روئی میں شہد کو بھگوئے اور اس روئی کو آگ لگائے۔ اگر بآسانی آگ لگ جائے تو شہد خالص ہے اور اگر چل کی آواز آئے تو اس میں ملاوٹ ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں۔ اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سرخ مرچ ملاوٹ شدہ ہے۔ ناظرین، ابراہیم الحواس رحم اللہ نے فرمایا، دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: قرآن کی تلاوت اور فکر کے ساتھ، پیٹ خالی رکھنا یعنی روزہ رکھنا، رات کا قیام یعنی تہجد، سحری کے وقت تضرع یعنی دعا کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ ناظرین، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں جب غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خوشی کے آنسو میٹھے جب غمی کے آنسو نمکین یا کڑوے ہوتے ہیں۔ اسی پر بعض علماء نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے پر آنسو آئے تو مذکورہ طریقے سے معلوم کیا جائے گا کہ رضا ہے یا نہیں۔ خوشی کے آنسو ٹھنڈے میٹھے اور غمی کے گرم نمکین ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی میں صرف پانی آنکھوں کے ذریعے نکلتا ہے جو کہ اصل کے اعتبار سے ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے، جبکہ غمی کی صورت میں پانی نہیں بلکہ خون ابل کر جل کر نکلتا ہے جو کہ کڑوا اور جلا ہوا گرم ہوتا ہے۔ کوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، زندگی خود بہت آسان لگنے لگے گی۔ ناظرین، سردیوں میں لگاتار 7 دنوں تک دودھ کے ساتھ انجیر کا استعمال کرنے کے زبردست فائدے جو آپ کی جنسی زندگی بدل کر رکھ دیں۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ یہی وجہ ہے کہ حکمت اور طب میں انجیر کو نہایت اعلیٰ غذائی دوا کا درجہ حاصل ہے۔ خصوصاً سردیوں میں اس کا استعمال جسم، دماغ اور جنسی قوت کے لیے حیرت انگیز نتائج دیتا ہے۔ انجیر کمزور، دبلے اور ناتوہ افراد کے لیے قدرتی نعمت ہے۔ یہ جسم کو فربا اور متوازن بناتی ہیں، رنگت نکھارتی ہیں اور چہرے پر سرخی و سفیدی لاتی ہیں۔ انجیر عام پھل ضرور ہیں لیکن غذائیت کے لحاظ سے غیر معمولی ہیں۔ انجیر کو عربی میں تین، پنجاب میں ہنجیر اور بنگالی میں انجیر کہا جاتا ہے۔ اس کا نباتاتی نام پیکس کیریا ہے۔ یہ نازک پھل ہے اس لیے اس کی بہترین شکل خشک انجیر مانی جاتی ہے جو ہر موسم میں فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کے اندر قدرتی شکر، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس اور معدنی اجزاء پائے جاتے ہیں۔
خشک اور تازہ دونوں انجیر میں وٹامن اے اور سی اچھی مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انجیر ایک مکمل غذائی دوا ہے۔ سردیوں میں رات کو 3 سے 4 خشک انجیر بھگو دیں اور صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ لگاتار 7 دن استعمال کریں تو درجہ ذیل فوائد نمایاں ہوتے ہیں۔ جنسی طاقت میں واضح اضافہ ہوتا ہے، منی گاڑی اور تعداد میں بہتر ہوتی ہے، مردانہ کمزوری جلدی انزال اور اعصابی ذوب میں فائدہ ہوتا ہے، جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور تکن ختم ہوتی ہے، سرد میں سانچی اور بہدلی دور ہوتی ہیں۔ انجیر ہضم میں آسان ہے اور قبض کو جڑ سے ختم کرتی ہے، خون صاف کرتی ہے اور سرخ ذرات میں اضافہ کرتی ہے، گردہ اور مثانے کی پتھری کو تحلیل کرنے میں مدد دیتی ہے، شدت پیاس کم کرتی ہے، جسم میں پسینہ لاتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا، دماغی کمزوری دور کرتی ہے، حافظہ مضبوط بناتی ہے، ذہنی تکن اور بوجھ پن کم کرتی ہے، نیند بہتر کرتی ہے۔ بھگوئی ہوئی انجیر دن میں 2 بار کھانے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر بچوں کی نشوونما کے لیے نہایت مفید ہے، کھانسی، دمہ اور بلغم میں فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے، کمر درد میں روزانہ 3-4 انجیر فائدہ دیتی ہے۔ ہمیشہ صاف، نرم اور اچھی کوالٹی کی انجیر استعمال کریں۔ بہت زیادہ کالی، سخت یا کیڑے لگے انجیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ انجیر غذا بھی ہے، دوا بھی اور نعمت بھی، شرط یہ ہے کہ باقاعدگی اور اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوگے۔ اول صلہ رحمی کرنے والا، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں کشادگی کی جاتی ہے۔ 2 عورت جس کا خاوند یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا اور اس نے ان بچوں کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوان کر دیا اور وہ فوت ہو گئی۔ 100 شخص جس نے کھانا پکایا اور یتیموں اور مسکینوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بندے کے 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں مجھے تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچنے لگا، پھر خود ہی کہنے لگا، یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اعتبار۔ چنانچہ اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا کہ فلاں مجھے تجھ سے زیادہ افضل ہے، مگر اس مرتبہ بھی اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا۔ بار بار خواب میں جب اسے موچی کی فضیلت کے بارے میں بتائے گئے تو وہ پہاڑ سے اترا اور اس موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے جب اسے دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گئے اور بڑی عقیدت سے اس عابد کی دستبوزی کرنے لگا۔ پھر عرض گزار ہوا، حضور، آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ عابد کہنے لگا، میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 13 مرتبہ مجھ سے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ موچی خاموش رہا، گویا وہ اپنے عمل کے بارے میں بتانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا۔ پھر کہنے لگا، میرے پاس تو اور کوئی خاص عمل نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں اور حرام مال سے بچتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو سارا دن میں کمائی عطا فرماتا ہے، میں اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ کہ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو باعث فضیلت ہو۔ یہ سن کر عابد اس نے ایک موچی کے پاس چلا گیا اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسے خواب میں کہا گیا، موچی سے پوچھو کس چیز نے تمہارا چہرہ زرد کر دیا۔ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے؟ آخر کس چیز کا خوف تمہیں دامن گیر ہے؟ موچی نے جواب دیا، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں
اور خود کو سب سے زیادہ گناہ گار تصور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عابد واپس اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ ناظرین، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا، آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مرنے کے بعد نکاح نہیں کرے گی، نہ میں آپ کے بعد نکاح کروں گی، نہ آپ میرے بعد نکاح کیجیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میری بات مانو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی مانوں گی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر میرے بعد نکاح کر لینا، اور دعا کی، اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیرا منی لا یحسنھا ولا یؤذیھا۔ اے اللہ، ام سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر سے نواز دینا، جو نہ اسے غمگین کرے نہ اسے اذیت دے۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ یہ ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ نیک شوہر نہ صرف زندگی میں بلکہ اپنے بعد بھی بیوی کو بہتری کا مشورہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا میاں بیوی کا باہم ایسا عہد کرنا معیوب نہیں، اور اگر ایسا عہد کر لے تو بعد میں بہترین مل جائے تو نکاح کر لینا بہتر ہے۔ سیدی ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی ام درداء رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا رب العالمین، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دنیا میں میرے لیے میرے گھر والوں کو پیغام نکاح بھیجا تھا، اور میں جنت میں تیرے بندے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجتی ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، تو ام درداء رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ شوہر اتنا اخلاق والا تو ہونا چاہیے کہ بیوی آخرت میں بھی اس کی ابدالآباد تک مائیت چاہے۔ عورت جسے طلاق ہوئی یا شوہر کی وفات ہوئی، وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ اس کے بارے چند اقوال ہیں۔ اول کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، دوم کہ جس شوہر کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی بیوی بنے گی، سوم کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی وہ اس کا شوہر بنے گا۔ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ ناظرین، کلونجی کے دانے جو صدیوں سے طبی فوائد کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ کلونجی شہد، یہ عام طور پر شہد میں کلونجی شامل کر کے بنایا جاتا ہے یا شہد میں کلونجی کا تیل ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ دونوں کے فوائد یکجا کر دیتا ہے۔ کلونجی اور شہد دونوں میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائے جاتے ہیں، جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ کلونجی میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو سوزش کو کم کرتا ہے، جوڑوں کے درد اور سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ شہد معدے کو سکون دیتا ہے اور کلونجی ہاضمہ بہتر کرتی ہیں، کھانسی اور دمہ میں آرام دیتا ہے۔ شہد گلے کی خراش کم کرتا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، دل کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتا ہے، جلد صاف اور چمکدار بناتا ہے، دانے کم کرتا ہے، بال مضبوط اور کم جڑنے والے بناتا ہے، ٹائپ 2 ذیابیطس میں مددگار، لیکن صحت مند غذا کے ساتھ استعمال کریں۔